بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، کیسے ہو آپ سب؟ ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آج سنڈے ہے اور ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد دوپہر کا کھانا تیار کرنے کے بعد ہم پارک جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر گاڑی کو پارک کرنے کے بعد ہم جو ہے اندر چلے گئے، اور جیسے ہی اندر چلے گئے بچوں نے جھولوں کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ یہاں پر ہر قسم کے جھولے ہیں اور کافی رش لگا رہتا ہے۔ ہفتہ اتوار کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور بہت اچھے جھولے ہیں اور بہت زیادہ بڑا پارک ہے۔ بچے جھولا جھول رہے تھے اور ہم جو ہے پرندوں کی سائڈ پر آ گئے۔ بہت خوبصورت پرندے ہیں اور سب جو ہے اللہ کے ذکر اذکار میں یعنی ان کی جو آوازیں تھیں بالکل ایسے لگ رہے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں۔ بہت زبردست ہر قسم کے پرندے یہاں پر موجود ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نظارے آپ کے سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پرندے کس قدر خوبصورت بنائے ہیں یا پیدا کیے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چھوٹے کچھ بڑے اور ہر قسم کے پرندے، اور ان کی جو آوازیں ہیں وہ بہت ہی ایک دوسرے سے زیادہ سریلی ہیں، اور یہ اس وقت گانا گا رہے ہیں۔ تو یہ پورے پارک کا صورتحال ہے۔ بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے کلیئر ویڈیو نہیں بنا سکی، البتہ جتنا ہو سکا آپ سب کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ پورے سائڈز پہ اس پر واک کی جگہ ہے اور یہ بہت اچھی جگہ ہے، یعنی آسانی سے آپ یہاں پر واک بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اور قسم کے پرندے ہیں، اور یہ کھجور کا درخت اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا، اور اس میں کھجور بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ پرندے اسی درخت میں رات گزارتے ہیں، اور اب تقریباً شام کا ٹائم ہونے والا ہے، تو یہ پہلے بیٹھنے سے پہلے ادھر ادھر اڑ رہے ہیں۔ تو پارک میں انجوائے کرنے کے بعد اب ہم گھر کی طرف رواں دوا ہے، اور یہ شاہی قلعہ یا قلعہ بلا حصار آپ کو معلوم ہے پشاور کا سب سے مشہور قلعہ ہے، اور رات کی اس تاریکی میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو ہر جگہ کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، لیکن پشاور جو ہے وہ کافی خوبصورت شہر ہے، اور اس کو پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ تو پارک سے آنے کے بعد ہم جو ہے ہر سنڈے کو بیکری ضرور جاتے ہیں، یعنی بچوں کے لنچ کی چیزیں وغیرہ لینے کے لیے۔ تو یہاں پر جو بیٹا ہے اس کو اپنی برتھ ڈے یاد آئی کہ میری برتھ ڈے جمعے کو تھی، اور آپ لوگوں نے کوئی سیلیبریشن نہیں کی، اور اب میں سب سمجھتا ہوں چونکہ میں 6 سال کا ہو گیا ہوں، تو بس ان کے لیے بہانے بنانا اب کافی مشکل ہے۔ حالانکہ میرا دل بالکل بھی نہیں تھا، میرا دل تھا کہ اس کیک کے پیسے سب میں جو ہے فلسطین کے لوگوں کے لیے ڈونیٹ کروں اور ان کے ساتھ مدد کروں۔ یہاں پر ہم اپنے جشن مناتے رہے اور وہ وہاں پر تڑپتے رہے اور روتے رہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں، لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو کون سمجھائے، انہوں نے اپنی ضد منوانی ہوتی ہے۔ البتہ اس کو معمولی کیک دلوایا اور ڈونیشن بھی کر دی۔
الحمدللہ جتنا ہو سکا کر دیا، اور آپ بھی اپنی حیثیت کے مطابق ڈونیشن کر دے۔ ان کو دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ان کے مالی حالات سب آپ کے سامنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد از جلد ان کی جو اتنا بڑا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، اور تمام مسلمان جو ہے وہ پرسکون اپنے گھروں میں رہ سکے، کیونکہ نہ ہم سے کام ہوتے ہیں اور نہ ہی آرام۔ جہاں بھی جاؤ، جس جگہ میں بھی بیٹھو، ان کی چیخ اور پکار کی ویڈیوز آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ ہی سے دعا ہے، اور کوئی ایسی طاقت یا غیرت تو ہے نہیں کہ ہم ان سے کچھ کہہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے کہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، آپ جو ہے فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اور ان کے ظلم اور ستم سے ان کو آزاد فرما۔ آمین ثم آمین۔ تو اب یہ منڈے ہے، وہ سنڈے والا ولاگ تھا، اور یہ منڈے والا ولاگ ہے۔ تو یہاں پر آج کڑی بنانے کا پلان ہے، اور اس کے لیے ہم نے 1 کلو دہی لیا ہے، اور دہی کو اچھی طرح پینٹا ہے، اور پینٹنے کے بعد اس میں 1 ٹیبل اسپون کے برابر بیسن بھی ڈال دیا ہے، اور 1 ٹیبل اسپون برابر بیسن ڈالنے کے بعد 2 کپ پانی بھی ایڈ کیا ہے، اور یہ دہی کافی گاڑھا ہے۔ تو کڑاہی کو رکھنے کے بعد اس میں آئل ڈالا، اور آئل ڈالنے کے بعد اس میں لہسن کو کاٹے ہوئے فارم میں ڈال دیا۔ یہ بہت ہی زبردست بنتا ہے اس طریقے سے، اور اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیے، اور جیسے ہی کچھ نرم ہوئے اس میں مسالے ایڈ کیے، اور مسالے بالکل سمپل مسالے، گھر کے مسالے، کچھ خاص مسالے اس میں ایڈ نہیں کیے ہیں۔ ادرک لہسن کا پیسٹ، اور سالن مسالہ، مرچ اور گرم مسالہ وغیرہ۔ تو بس اس مسالے کو تیار کرنے کے بعد دہی کا جو امیزہ تھا وہ ایڈ کیا ہے، اور بہت ہی زبردست کڑی بنی تھی۔ اور اس کے لیے ہم نے پکوڑے بازار سے منگوائے تھے، اور اس قدر زبردست تھی کہ اس کے فائنل لک کیا جو پکچر تھا وہ بھی رہ گیا، اور ویڈیو بھی۔ تو یہاں پر یہ پینٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنی پیاری گڑیا اور اتنا بڑا سر، سمجھ نہیں آ رہا کتنا بڑا سر کس کا ہوگا۔ البتہ پھر بھی اس نے بہت زبردست ڈرائنگ کی تھی، اور اس کو شاباش دینے کے بعد کڑی کی طرف توجہ ہوئی۔ اور یہاں پر اب لکڑی کی جو چمچ ہے اس کے